بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی کی حکایت۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید عباسی نے جب ملک مصر کا انتظام سنبھالا تو اسے خیال آیا کہ یہی وہ ملک ہے جس کے تخت پر بیٹھ کر فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ مصر کی حکومت کوئی بڑی چیز نہیں، لہٰذا اپنے ایک ایسے غلام کو مصر کا سب سے بڑا حاکم بنانا چاہیے، اور اس نے یہ بنا دیا، جو بہت ہی کم عقل اور بدصورت تھا۔ اس غلام کا نام خصیب تھا۔ وہ کیسا کم عقل اور جاہل تھا، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ایک بار جب مصر کے کسانوں نے اس کے دربار میں حاضر ہو کر فریاد کی کہ دریائے نیل میں سیلاب آ جانے کی وجہ سے ان کے کپاس کے سارے کھیت برباد ہو گئے ہیں، لہٰذا اب کیا کرنا چاہیے اور کیا صورتحال اختیار کرنا چاہیے، اور کون سا ایسا طریقہ ہوگا جس سے ہماری بھرپائی ہو سکے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ روٹی کے پودوں کی جگہ اپنے کھیتوں میں اون بوتے، اون پانی میں خراب نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ایک دانشمند نے سنا تو کہا، سچ ہے، خدا بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، خدا بڑا بے نیاز ہے۔ عزت اور رزق کا انحصار عقل پر نہیں بلکہ صرف خدا کی مہربانی پر ہے۔ اگر روزی ملا کرتی ہمارے عقل و دانش سے، ہمارے سوچ و بچار سے، تو نادانوں کے حصے جو کا ایک دانہ بھی کب آتا، یعنی کم عقل کو گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہ ہوتا، کیونکہ کم عقل وہ سوچتے ہی نہیں، مگر رازق مطلق ان کو پہنچاتا ہے، یوں روزی کے اس افراد سے رانی بھر بھی نہیں پاتا۔ وضاحت۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں دو بہت بہترین اہم باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صاحب فہم لوگ، دانشمند لوگوں کے لیے دنیاوی مال، دولت اور تاج و تخت بہت ہی معمولی چیزیں ہیں، یعنی وہ دنیا کو کوئی چیز سمجھتی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، اور اس دنیاوی زندگی کو عارضی زندگی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہارون رشید نے اتنا بڑا اور ایسا زرخیز ملک ایک حبشی غلام کے حوالے کر دیا۔ اس وقت غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی، اور دوسرا یہ کہ دنیاوی عزت اور مال انسان کی اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ معلوم ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر فی الواقع ایسا